الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی. ذخیرہ احادیث میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے تلاوت کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا والوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا. ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے. اور ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. جو اپنی زندگی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق بنائے گا اس کی زندگی کامیاب، اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کی زندگی ناکام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کامل مومن، کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ہر کام میں، ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب نہ ہو جائیں. اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی دنیاوی کاروبار سے، ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا. تو ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنے لیے اسوہ بنائیں، اپنے لیے ہم اس پر چلنے کی کوشش کریں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جس کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، ساری کائنات کے لیے وجہ تخلیق بنے ہیں اور ہمیں ان کا امتی بنایا. اب ہم اپنے ہر عمل کے اندر، ہر معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آگے رکھیں. آج کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا ایک بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اخلاق میں سے نہیں. قرآن مقدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی. فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور لوح محفوظ میں جو لکھی ہوئی سطریں ہیں ان کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے ہیں.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے اخلاق جو ہے اتنے بگڑ چکے، ہم اخلاق کے اعتبار سے اتنے گر چکے، بھائی بھائی کی نہیں مانتی ہے۔ نہیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تھے جن کے اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام میں آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنے۔ آج ہمارے اخلاق دیکھ کے دوسرے دور کی بات ہے، ہماری اولاد ہم سے متاثر نہیں ہوتی، دوسرے دور کی بات ہے ہماری بیوی ہم سے متاثر نہیں ہوتی۔ نہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، کالی کمبل اوڑھی۔ یہ کالی کمبل وہی جسے ہم کالی کملی بولتے ہیں۔ عائشہ کے سامنے آیا اور پوچھا، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن کی فطانت کی ملکہ تھی، کہنے لگی کالی سیاہ چادر نے چہرے کے حسن کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور آج ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات بیویوں کے ساتھ باہر کا غصہ جو ہے وہ آ کے گھر میں نکالتے ہیں، اور بعض مرتبہ گھر کا غصہ باہر جا کے نکالتے ہیں۔ باہر سے تھکا ہوا ہے، آگے بیوی ملتی ہے تو آگے مسکراہٹ کے بجائے غصہ اور چہرے پر بل پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، ہر وقت چہرے پر ایک مسکراہٹ، ایک تبسم رہتا تھا۔ آج ہم دیکھیں، کسی نے کہا کہ تیرے اخلاق کی تمثیل عالم میں ملتی نہیں، یہاں تو انسانیت لرز پر اندام ہے ساقی، ہماری تیرہ بختی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے ساقی، نہ جس کی صبح ہے ساقی نہ جس کی شام ہے ساقی، نہ حرمت مے کی ہے نہ پینے کا سنی کا، ہمیں جیسوں سے احترام خانہ بدنام ہے ساقی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام اچھا مذہب ہے، لیکن مسلمان کے اخلاق گر گئے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے جھوم جاتا ہے، لیکن جب اخلاق کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر اور کردار کی بات آتی ہے، مسلمان گھوم جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم اپنے اخلاق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم اپنی نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں۔ نماز پڑھتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ جی ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہم خود بخوبی جانتے ہیں۔ فرضوں میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کب تکبیر ہو، کب پہلی رکعت مکمل ہونے کو ہو، جب جا کے سب میں شامل ہوتے ہیں۔ جمعے میں دیکھیں، جب خطبہ شروع کیا جاتا، بیان شروع کیا جاتا، میرے حساب سے پہلے تو دیواروں کو ہی سنانا پڑتا ہے۔ تو نماز کے اعتبار سے
اخلاق کے اعتبار سے ہمارا یہ حال ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم کہنے کو مسلمان، کہنے کو جب کہنے کی بات آئے ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ساری زندگی سب کچھ سرمایہ رسول اللہ پہ نثار ہے۔ پچھلے مہینے نعرے بھی لگے ہوں گے، انہی کی زندگیوں کو دیکھیں جب شادی کا موقع آتا ہے، کیا حال ہے ہمارا مسلمان، تمام مسلمانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ولیمے کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آج ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ ہاں، کہنے کو بہت آگے ہم نکل جاتے ہیں، کرنے کا معاملہ آتا ہے جب پیچھے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام مسلمان اور ساری کائنات ان کے حسن کا سب سے دائی ہے۔ مسلمان بیان ہم کرتے ہیں، میں بھی آپ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے، جمیل تھے، محجبین تھے، دل نشین تھے، ہاں، لیکن ان کے حسن والی زندگی اور ان کے اخلاق اور ان کی سنتوں کو اپنانے کی باری آتی ہے اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے ترستے ہوں، معبد کہتی ہے کہ میرے گھر میں صبح کا وقت ہے، ایک شخص آیا ہے جس کے بال گھنگرانے ہیں، داڑھی گھنی ہے، اور میرے گھر میں آیا ہے، اور آیا خوشبوئیں پھیل گئی، اور ان خوشبوؤں کی وجہ سے مجھے ان کا نام بھی معلوم نہیں، میں نے نام ان کا مبارک رکھا۔ ان کے شوہر جب واپس آئے پوچھا کون آئے تھے، کہا کہ ایک حسین محجبین دل نشین آئے تھے، اور جب وہ بات کرتے ہیں لبوں سے نور نکلتا ہے، پھول جھڑتے ہیں، ایسے حسین تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بوڑھوں سے اگر کہا جائے کہ ویسا چہرہ بناؤ، داڑھی ویسی رکھو، رسول اللہ سے جیسی محبت ہے محبت کو بناؤ، تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، شرم آتی ہے۔ ہاں بھائی، ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی وجہ سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کی وجہ سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی وجہ سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسین دل نشین معلوم ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت نے محبوب کے لباس میں بھی حسن رکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن، دل ربایا نہ چال بے ساختہ پن، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی، عربی لباس کیا ہے وہ جھبا، قبائے عربی، یہ قبائے عربی، اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک کرے بالو کفن، اٹھ چلے قبر سے بیدار صبح بری سخن، مرحبا سیدی مکی مدنی والعربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، منم بے دل و جمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمالس بدی گل عجبی، چشم رحمت بکشاں سوئے منم باز نظر، وہ قریشی لقبی ہاشمیوں قلبی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، یہ تنویر اور یہ نورانیت قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن آنے کو یہ سب آئیں گے، سب امتیں آئیں گی، سب کے
قافلے آئیں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ان کو فالو کرنے والے، ان کی سنتوں کو اپنانے والے، ان کی سنتوں پر چلنے والے، محبوب کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مان کر، آئیڈیل مان کر، محبوب کی زندگی کے موافق زندگی گزارنے والے یوں آئیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، کہ چاروں طرف نورانیت ہوگی، روشنی ہی روشنی ہوگی، روشنی میں آئیں گے۔ شرط یہ ہے صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی اور اپنے عمل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کے دکھائیں۔ کہتے سب ہے کہ ہمارے محبوب حسین ہے، جیسے میں نے ابھی حسن بیان کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں، محجبین ہیں، دل نشین ہیں، لیکن اس حسن والے کے اخلاق کو اپنانا ضروری ہے، سنتوں کو اپنانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں اس پیغام کو اپنانا ضروری ہے۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ مکے والوں نے اعتراض کب کیا؟ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق امین کہا کرتے تھے، جب مثال دینی ہوتی تھی رسول اللہ کی دیتے تھے، جب کھڑے ہو کر محبوب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، کس بات پر بگڑ پڑے۔ کیوں؟ ستیجہ کار رہا ہے ابد کا روز، شراب مستقبی سے شراب گلابی۔ جب حق کی، توحید کی، وحدانیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی بات چلتی ہے، اس وقت مخالفین اٹھتے ہیں، ورنہ ذات سے کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی جا رہے ہیں، نبوت سے قبل پادری دیکھتے ہیں اور رسول اللہ کے لیے دعوت کرتے ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا شرط ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے میں ہر بندہ یہ عہد کرتا، یہ طے کرتا کہ آج سے میں رسول اللہ کی تمام سنتوں کو اپناؤں گا۔ آج عہد کرتے ہیں بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہاں سنتے ہیں، نوجوان سنتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے جب کریں گے، اور بوڑھے حضرات بھی بعض مرتبہ یہ سوچ جاتے ہیں یار اب تھوڑے بال آ گئے، اگر داڑھی رکھیں گے تو اور زیادہ تھوڑے لگنے لگ جائیں گے، اچھا نہیں لگتا ہے، یہی سنتے ہیں۔ نہیں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپناؤ، اللہ رب العزت ان کی برکتوں سے ہماری بخشش فرما دے گی۔ صبح سے لے کر شام تک پوری کی پوری زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئیڈیل اور نمونہ دیا۔ محبوب کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ صبح اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد مسواک کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، پھر چپل سیدھے پیر میں پہنتے، پھر الٹے میں پہنتے، پھر قضائے حاجت کے لیے جب جاتے اور پہلے پیر الٹا داخل کرتے اور وہاں داخل ہوتے وقت دعا پڑھتے، نکلتے وقت دعا پڑھتے، پھر وضو فرماتے، وضو فرما کر تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے، تہجد کے بعد مناجات کرتے اور دعائیں کرتے، پھر فجر کی نماز پڑھتے۔ پوری کی پوری زندگی کی شروعات، دن کی شروعات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات دیکھتے جائیں، اپنی زندگی کو ڈھالتے جائیں، زندگی میں سکون آئے گا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے
اگر زندگی میں محبوب کی زندگی نہیں ہے، اگر زندگی میں رسول اللہ کی سنتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو پھر بھی سکون نہیں۔ سکون اللہ نے رکھا ہے محبوب کی زندگی کے اندر، اسوہ حسنہ جو بنایا نا، اس کے اندر سکون رکھا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم ہر سنت کو اپنائیں گے، کریں گے نا۔ اور نماز کی پابندی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا محبوب آپ کی سنتیں کیا ہے؟ 17 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آج ہم دیکھیں ہماری نماز کیا حال ہے مسلمانوں کی نماز کا؟ رہ گئی رسم آزاں و روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ صرف فلسفی ہم رہ گئے ہیں۔ ہاں، مسجدیں ویران پڑی ہے، مسلمان اور مسلمان کی نوجوان نسل نماز سے کتنی دور ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں پہلی چیز میں نے جو عرض کی وہ ہے اخلاق۔ ہم اپنے اخلاق کو ایسے بنائیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا، شروع میں بہت سارے آئے نہیں تھے، واپس عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اخلاق کیسے تھے، لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اور ہمارے اخلاق کیسے سب کے بھائی سے نہیں بنتی، ہمارے اخلاق کیسے دور کی بات ہے، سگے بھائی سگی بیوی سے نہیں بنتی۔ ہمارے اخلاق کتنے خراب ہیں، ہماری اولاد جو ہماری ہے وہ ہم سے متاثر نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ اور ان کے اخلاق کیسے تھے، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ ہمارے اخلاق یہ ہے کہ جو ہمارا خون ہے، ہماری اولاد ہے، وہ ہم سے متاثر نہیں۔ دوسری چیز میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف بیان کرنے کی نہیں بلکہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یوں کہنے کو تو سب کہتے ہیں ہم دیوانے ہیں، ہم مستانے ہیں، پتہ جب چلتا ہے جب اس کی شادی بیاہ میں دیکھیں کتنا مستانہ ہے۔ ہاں، جب اس کے اخلاق میں دیکھیں، اس کی باڈی کے اندر رسول اللہ کی کتنی سنتیں ہیں، جب پتہ چلتا ہے وہ کتنا دیوانہ ہے۔ یوں کہنے کو تو کوئی بھی کہہ دے، رسول اللہ کا نام آیا جھوم گئے، کام آیا گھوم گئے، ایسے نہیں، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باری آئے اپنانے والے بنے۔ دو کام۔ تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق